We do not rely on anything from history to decide our matters. اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ کچھ مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے کہا کہ دیکھیں اس بہانے مسلمان فوج تو جا رہی ہے وہاں پہ اور شاید ان کو وہاں موقع مل جائے اسرائیل سے لڑنے کا. مطلب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں اس پہ کہوں گا کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ یار میرے جو ہے نا دماغ کے اندر یا کسی کے دماغ کے اندر ٹیومر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ یار اس کے سر پہ گولی چلاتے ہیں, کیا پتہ یہ گولی جا کے ایگزیکٹلی ٹیومر پہ لگ جائے, ٹیومر ختم ہو جائے. فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے, فلسطین جو ہے وہ عربوں کا ہے, اور عرب جو چاہیں اس کے بارے میں ڈیسیجن لیں. کیا یہ ایسے ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. تو وہ اگر کہیں کہ یار یہ کعبہ جو ہے نا یہاں سے آپ اٹھا کے لے جائیں, تو کیا ہم اس بات کی اجازت دے دیں گے کہ اس کو جو ہے نا ریلوکیٹ کر دیا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ جی کسی ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پہ موسم بھی اچھا ہو اور آپ وہاں پہ جو ہے نا اس کریں؟ دس از ناٹ پاسبل, دس از ناٹ پاسبل. میں چیلنج کرتا ہوں اس فورم کے اوپر کہ تمام علماء کو بھی چیلنج کرتا ہوں اس بات کو انشاءاللہ یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, امپورٹنٹ فیو ڈیز ان دا کانٹیکسٹ آف غزہ اینڈ فلسطین, ایک ٹرمپ نے ایک پیس ڈیل کی بات کی ہے, وہ بھی شاید اب کچھ حد تک پرانی نیوز ہو چکی ہے, لیکن اسی کے اوپر کچھ ایونٹس بلڈ اپ ہو رہے ہیں. ایک تو ہمیں نظر آیا کہ جو 8 مسلم ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے, انہوں نے اس کو بیک کیا, اس کی سپورٹ ظاہر کی اس کے لیے. کچھ ممالک انڈونیشیا نے تو یہاں تک کہا کہ اس پیس ڈیل کو ہم سپورٹ کریں گے, اپنے 20,000 فوجی بھی اس کے لیے ہم کمٹ کرتے ہیں. تو ایک بات ہو رہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہاں بھیجی جائے. تو مختلف نکات ہیں, میرے خیال آپ اپنی ایک ویڈیو میں اس کو ایڈریس بھی کر چکے ہیں, آج بھی ہم موقع ملا تو اس کو گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو فی الحال جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے, وہ جو ڈیسیجن ہے وہ حماس کے اوپر آ کے رکا ہوا ہے کہ حماس کس طرح اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. حماس نے بھی ایک کنڈیشنل ایکسیپٹنس اپنی اس کے اندر شو کی ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی ایک تو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر جو فیصلہ کن آخر کا جو رول نظر آ رہا ہے وہ امریکہ کا ہے. تو ایک اس سے یہ بھی ایک چیز امپلیکیشن نظر آتی ہے کہ فرام دا بگننگ اس پورے معاملے کو امریکہ ہی اوورسی کر رہا ہے, وہی اس کو اسرائیل کو بھی ہتھیار مہیا کر رہا ہے, وہی جو ہے وہ ہر طرح سے پولیٹیکل سپورٹ بھی مہیا کر رہا ہے, سلامتی کونسل میں بھی ویٹو کر رہا ہے اور اس کو پورے طریقے سے لے کے چل رہا ہے. تو ابھی بھی لگتا ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ امریکہ ہی پرپوز کر رہا ہے, اور جو افسوس کے ساتھ جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی اپنا وزن یا اپنا جو سپورٹ ہے وہ اسی کرکٹ اس میں پلڑے میں ڈال رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں, میرے خیال میں ہمیں امریکہ سے اس کے برعکس کوئی اور امید رکھنی چاہیے. یعنی کیا امریکہ ایگزیکٹلی وہی نہیں کر رہا جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہود و نصارہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کریں گے. تو آئی ڈونٹ سی دس ایز سم تھنگ نیو. آئی ڈونٹ ایون تھنک وی شوڈ کال دیئر پارٹ اے بیٹریل ود دی امہ. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے لیڈران نے, ہمارے نام نہاد لیڈران نے جا کر کیا کیا ہے. تو انہوں نے جو کیا ہے دیٹ از انپریسیڈنٹڈ, دیٹ از بیانڈ امیجنیشن, اینڈ آئی وڈ سے بیانڈ دا لوئسٹ آف دا لوئسٹ ایکسپیکٹیشنز جو کہ ہم ان سے رکھ سکتے تھے. تو انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے, اور اب جا کر انہوں نے ایسی ایک پلان بنایا اور ایسے ایک ڈیل پہ دستخط کیے کہ ان کو واپس آ کے لوکل آڈینس کو یہ کہنا پڑا کہ یہ تو ہماری ڈیل ہی نہیں تھی, یہ تو ہمارے پوائنٹ ہی نہیں تھے نا. آپ نے اسحاق ڈار کو دیکھا ہوگا, اس نے پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا, پھر اس نے اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ کہا. تو بھئی اگر یہ آپ کی ڈیل نہیں تھی تو پھر آپ اس سے باہر نکل جائیں, پھر آپ اس سے واپس ہو جائیں. آپ کے پرائم منسٹر صاحب اس کے پبلک ہونے سے پہلے ہی مبارکبادیں ٹرمپ کو دینے لگ جاتے ہیں, اور ٹرمپ اس کا ذکر بھی کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہمارے مسلمان ممالک کے لیڈران ہیں, ان کو شاید ایک قرآن کی آیت سنانا ضروری ہے, جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ سورہ بقرہ کی ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اب دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کہہ رہے ہیں کہ ولن ترضیٰ, یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے.
یعنی آپ جو بھی کر لیں، اگر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا دین بدل رہے ہیں، یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. کون نہیں ہوں گے؟ انکل یہود ولن نصارہ، یعنی کہ یہ یہود اور نصارہ، یعنی ٹرمپ اور نتنیاہو کی اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ان کو آپ خوش نہیں کر سکتے. کب تک؟ اب وہ بھی بتا دیا، حتی تتبع ملتہم، یعنی جب تک کہ آپ ان کے دین پہ، ان کے مذہب پہ، ان کی ملت پر نہ آ جائیں. اور ہمارے حکمرانوں نے انٹرسٹنگلی یہی کیا، انہوں نے ان کو نعوذ باللہ خدا مان لیا، ان کے کہے کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلیئر کٹ کہے کو ریجیکٹ کر دیا. اور پھر آگے اس آیت کے اندر دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کل ان ہدی اللہ هو الہدا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی جو ہدا ہے، جو اللہ کی گائیڈنس ہے، جو رہنمائی ہے، وہی سچی رہنمائی ہے، وہی اونلی رہنمائی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز رہنمائی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ان کو بتاتے ہیں کہ اور اگر آپ نے جو ہے نا ان کی اتباع کی اور ان کی احواہم، ان کے جو خواہشات کی اتباع کی، جو یہ آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہے ہیں، جنہوں نے پوائنٹس ہمیں بنا کے دیے ہیں، جن کو ہم تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، اور وہ بھی کب کیا؟ وہ تب کیا جب کہ آپ کے پاس آ چکا ہے بعد الذی جاءک من العلم، آپ کے پاس جو ہے نا ہر چیز کا علم آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. ہمیں ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے ساتھ ہمیں گائیڈ کر دیے. تو اس کے بعد اگر ہم نے ایسا کیا تو بڑی خطرناک بات ہوئی. آگے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہوگا پھر آپ کو بچانے والا اللہ کے خلاف، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ کو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں یہ آیت خالی ان کو سنانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں، جن کو آپ راضی کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس تو بھر دیں گے، وہ آپ کو شاید ایک اچھی زندگی یہاں پہ انشور کر دیں، اس کا آپ کو پرومس کر دیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی گزر بھی جائے، لیکن آخرت کی جو بات ہو رہی ہے تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا حریف بنا دیا ہے یہ سب کچھ کر کے. ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بات کی رولرز کی، اس پہ جو مسلم ممالک کے رولرز ہیں ان کی تو جو خاموشی ہے، یعنی وہی بہت مجرمانہ تھی. 2 سال وہ انتظار کرتے رہے جب اس علاقے کو ہر طرح سے تباہ کر دیا گیا. یہاں پہ بموں کی بارش کی گئی، یہاں پہ تقریباً 5-6 مہینے سے ایسا قحط چل رہا ہے جو کہ اب ریورسیبل بھی نہیں ہے ہیومینیٹیرلی، اور اس کو یعنی ایک بدترین جو ہے وہ انسانی ایک سچویشن پیدا کر دی گئی، اور اپنے پاس ہر طرح کے ان وسائل رکھنے کے باوجود یہ نہیں کیے گئے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی اس کو شوگر کوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ایسا سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام کو، مسلم امہ کو، کہ جیسے ہم فائنلی ایکشن میں آ رہے ہیں فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے، جبکہ وہاں اب کچھ بچا نہیں مدد کرنے کے لیے. آنیسٹلی وہ ایسی سچویشن میں پہنچ چکے ہیں کہ یعنی اب تو کئی خاندان ختم ہو چکے ہیں، صفات سے مٹ چکے ہیں، اور جو خاندان بچے ہیں وہ بھی شاید ان کے وہ 90% ختم ہو چکے ہیں. کسی خاندان کے 50 افراد ختم ہو چکے ہیں، 10 ہو چکے ہیں. جو بچے ہیں وہ بھی جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ ان کے پاس، نہ ان کے جسموں میں کوئی طاقت بچی لڑنے کے لیے، لیکن اللہ ان سے قبول فرمائے کہ وہ مسلسل لڑے جا رہے ہیں. اچھا، اور وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو اس کے لیے جزائے خیر دے، اور وہ ایک ارض مقدس کے اوپر جو ہے وہ اپنا اس پہ یہودی وجود کو نہیں اندر اندازی کرنے دے رہے. جو بات ہو رہی ہے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے 20 پوائنٹس کی وجہ سے تو تفصیل میں کافی لوگوں نے اس کو ایڈریس کر دیا ہے، آپ بھی کر چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم اگر چیتا بات کر لیں گے جسٹ ٹو میک اے سینس آف اٹ، کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پیس میکنگ فورس لے کے جائے گی وہاں پہ، غزہ گوری ڈیولپ کیا جائے گا. تو لگتا یہ ہے کہ پیس میکنگ فورس پہ تو بھی آتے ہی ہیں، اس کے اوپر سب سے زیادہ مجھے پرسنلی میں کہوں تو سب سے زیادہ مجھے اس کے اوپر وہ ہے تشویش ہے. لیکن اپیرنٹ لگتا ہے کہ یہ جو وہی 2 اسٹیٹ سولوشن جو آسلو ایکارڈ میں بھی ڈسکس ہوا تھا، جو اس سے پہلے بھی امریکہ پچ کرتا رہا ہے 67 سے، یہ سم واٹ وہی شاید ہوتا ہے کہ بارڈرز آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن مور اور لیس یہ وہی 2 اسٹیٹ سولوشن ہے جس کے اندر تھوڑا سا علاقہ جو کہ اوور آل فلسطین کا 10-15%, 20% جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس ہوگا، 70-80% اس میں اسرائیل کے پاس ہوگا. مسلمان والے کے اسرائیل کو بھی ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ اگر وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم فلسطین کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہی گلاس ہاف ایمٹی والی بات ہے کہ جب آپ فلسطین کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان نئے بارڈرز کے ساتھ چھوٹی سی باقی ماندہ فلسطین کو، اس کا مطلب آپ باقی اسرائیل کو بھی ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں.
تو اور پھر وہی بات کہ ان کا جو کمیونٹی سروسز ہے وہ کر سکیں گے, کچرا اٹھا سکیں گے, ان کی پولیس, ان کی واٹر جو مینجمنٹ ہے, ان کی فارن پالیسی تو کچھ ہوگی نہیں, ٹھیک ہے, وہ تو غلام ایک اس میں ہوں گے, ان کی پولیس, ان کی ہر چیز, ان کا کرائم, سب کچھ جو ہے وہ اکانومی تک جو ہے وہ اسرائیل رن کر رہا ہوگا. تو یہ سم واٹ اسی تک زیادہ تر جا رہی ہے. میں یہاں پہ سمجھتا ہوں, میں کریکشن کروں گا کہ دیکھیں یہ اس طرف بھی نہیں جا رہی. اس دفعہ اگر آپ اس معاہدے کو دیکھیں تو اس میں 2 اسٹیٹ سولوشن سے ریلیٹڈ کوئی پرومس, کوئی یقین دہانی کچھ بھی نہیں ہے. اس میں تو صرف یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا اس راستے کی طرف پھر یہ بات جائے گی. کوئی گارنٹیز, کوئی پرومس نہیں, کوئی گارنٹی, نتھنگ, کوئی بھی سالڈ اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ لسنرز اس بات کو سمجھیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن بھی ایک غداری ہے. لیکن یہ جو کرنے جا رہے ہیں اور جو ابھی ہوا ہے, جو انہوں نے جس پہ سائن کیے, تو اس کے اندر تو وہ جو آپ کو 18% یا جو علاقہ پرومس تھا, حالانکہ ہم اس کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں سمجھتے, لیکن اس کی بھی بات نہیں ہوئی ہے. اس میں تو یہ بات ہوئی ہے اصل میں اس پیس پلان کے اندر. آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے, نتنیاہو نے گیم جو پلٹی ہے ہمارے مجاہدین کے اوپر, وہ یہ پلٹی ہے کہ مجاہدین کے اپنے آپ سمجھے 8 بڑے بھائیوں کو لا کے, جن کے پاس طاقت ہے, فوج ہے, پیسہ ہے, یہ وہ 8 ممالک ہیں جن کو انہوں نے لا کے بٹھایا, اور ان سے انہوں نے یہ منوا لیا کہ غلطی ساری اس بھائی کی ہے, غلطی ساری اس کمزور بھائی کی, اس غزہ کی ساری مجاہدین کی غلطی ہے. اور اب کیا کہا گیا, آپ دیکھ لیں, کہا گیا کہ جی ان سے اسلحہ لیا جائے گا, ان کو ڈس آرم کیا جائے گا, ان کو ڈی ریڈیکلائز کیا جائے گا, جیسے کہ وہ ریڈیکل ہیں, یعنی کہ وہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں, وہ کوئی الٹ بات کر رہے ہیں. اور سارے کے سارے اس پلان کے اندر گارنٹی دی گئی کہ جی آپ اسرائیل کی سیکیورٹی کو ملوث خاطر رکھیں گے. آپ یہ یعنی ہماری فوجوں کو, جس کے لیے آپ نے جیسا کہا کہ 20,000 تو انڈونیشیا نے کمٹ کر دی ہے, ہمارے اکابرین بھی جو ہے نا اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کتنی بھیجنی ہے, تو وہ اس کام کے لیے بھیجنی ہے. وہ اس کام کے لیے بھیجنی ہے کہ وہ جا کے ٹنلز ڈھونڈیں اور ٹنلز کو ڈسمینٹل کریں اور ان کو توڑیں. یعنی جس طریقے سے وہاں پہ ہمارے بھائیوں کو کوئی بھی ان کی لائف لائن تھی, ان کی زندگی بچ رہی تھی, یا وہ اپنا دفاع کر رہے تھے, اپنے لینڈ کا دفاع کر رہے تھے, کہ اس سارے چیز کو ختم کیا جائے. اور یہ کام IDF نہیں کر سکی, یہ کام امریکہ کے پیسے سے نہیں ہو سکا. اب انہوں نے چال یہ بنائی ہے کہ اس کام کے لیے مسلمانوں کو استعمال کیے جائے, اور مسلمانوں کی فوج کو اور مسلمانوں کے پیسے کو استعمال کیے جائے, اور مسلمان آپس میں لڑیں جو ہے یہاں سے جا کے. اور وہ جو کام جو کہ آلریڈی وہ قحط زدہ ہلکے ہتھیاروں سے, ٹینکوں اور بموں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کھڑے ہوئے ہیں, 1 لاکھ ٹن انہوں نے بارود گرایا ہے ان 2 سال کے اندر. تو جو کام وہ خود نہیں کر سکے, 7 مہینے کا انہوں نے قحط گزار دیا ہے, پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے. تو اب انہوں نے ان کو یہ مار دی ہے کہ ان کا مورال توڑ رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا, اور اب آپ جو ہے نا اپنے گھٹنے ٹیکیں, کیونکہ ہم مسلمان بھی اب آپ کے خلاف ہیں, اور ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر چڑھائی کریں اور آپ کو ڈسارم کریں. اور اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہی بڑی افسوسناک بات ہے کہ اگر ہمیں بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ بالکل ہینڈ ان گلو ان کے ساتھ شروع سے 2 سال سے اسرائیل کو مورل سپورٹ ہو, پولیٹیکل سپورٹ ہو, ملٹری سپورٹ ہو, اکنامک سپورٹ ہو, وہ پرووائڈ کر رہا ہے. اور آخر کار ٹرمپ ہی وہ بندہ ہے جو کہ ان تمام ممالک کو اکٹھا کر کے لے کے جا کے, اور وہ ان سے ایک اسٹیبلائزیشن فورس بنوا کے وہاں پہ ان کو لانچ کرنا چاہ رہا ہے, تاکہ مسلم خون ہی دونوں طرف بہے. یعنی ابھی جو مجاہدین ہیں وہ چند اسرائیلی فوجوں کو روک لیتے ہیں یا چند کو قتل کر دیتے ہیں, تو وہ بھی نہ ہو, بلکہ آپس میں لڑیں اور آپس میں وہ اس کو کر سکیں. اور ہمارے جو رولرز ہیں وہ اس کو اس طرح ریپرزینٹ کریں کہ فائنلی 2 سال بعد ہمیں جو ہے وہ ایک دم سے خیال آ گیا فلسطینیوں کو, اور ہم جا کے فلسطینیوں کو بچانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ نے اس کو ڈی ملٹرائز کرنا تو غاصب فورس جو ہے اس کو بس اس نے پیچھے ہٹنا ہے. تو یہ تو کلیئرلی کہیں کہ آپ اگر آپ واقعی اس طرح سے کرنا چاہتے تو کیا آپ یہ کریں گے کہ آپ وہاں جا کے اسرائیلی فورس سے لڑیں؟ یہ تو نہیں ہونا. نہیں, تو اس میں شامل بھی نہیں ہے نا. یہ تو جس چھتری تلے جا رہے ہیں اس چھتری کا نام ہے بورڈ آف پیس. اس کا چیئرمین جو ہے ٹرمپ بذات خود ہے, ٹھیک ہے نا. فرعون کو آپ نے بنا دیا اس کا, اور اس میں آپ نے جو ممبر 1 شامل کیے, ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں اور بھی شامل کریں گے, وہ آپ نے شامل کیے بچر آف عراق, وار کرمنل ٹونی بلیئر کو. تو مطلب آپ کو اس سے کیا امید ہے؟ اگر آپ ان کے نیچے ISF کو دے رہے ہیں, ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو دے رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہوگی, تو آپ تو مطلب مسلمانوں تو خیر فائدہ نہیں کرے گا. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ کچھ مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے کہا کہ دیکھیں اس بہانے مسلمان فوج تو جا رہی ہے وہاں پہ, اور شاید ان کو وہاں موقع مل جائے اسرائیل سے لڑنے کا. مطلب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں اس پہ کہوں گا کہ یہ ایسے جیسے کہ کوئی کہے کہ یار میرے جو ہے نا دماغ کے اندر یا کسی کے دماغ کے اندر ٹیومر ہے,
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ یار اس کے سر پہ گولی چلاتے ہیں, کیا پتہ یہ گولی جا کے ایگزیکٹلی ٹیومر پہ لگ جائے, ٹیومر ختم ہو جائے. یہ والی باتیں کر رہے ہیں. یا یہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایک پلان بن رہا ہے ڈاکہ ڈالنے کا کسی گھر کے اوپر, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ یار تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ, ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی خیر نکل آئے. یہ کیسی بات ہے؟ یعنی جا رہے ہیں وہ وہاں پہ ڈس آرم کرنے کے لیے کانٹریکٹ کے اوپر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے حکمران ہیں نا, جب یہ اپنے پرسنل جیسے وہ آئی پی پی کے کانٹریکٹس ہم نے یہیں بیٹھ کے بہت ڈیٹیل میں کیے, جب یہ اپنے کانٹریکٹس بناتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو 360 ڈگری ہر طرف سے یہ اپنے آپ کو سیف گارڈ کرتے ہیں. جب یہ امت کی بات کرتے ہیں اور امریکہ ان کو کانٹریکٹ بنا کے دیتا ہے تو پتہ نہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں, گونگے بہرے ہو جاتے ہیں. اور اس کو بھی چھوڑیں, انہوں نے تو آ کے بتا دیا ہمیں کہ وہ کانٹریکٹ ہی نہیں ہے جو کہ ہم نے بنایا تھا, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر عمل اس سے پل آؤٹ نہیں کیا نا, لوکلی پل آؤٹ بھی نہیں کیا. آپ کو کہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, بس یہ بات ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آج گنجائش نہیں ہے اور ہم نے پیچھے ہٹنا ہے کیونکہ امریکہ بہت طاقتور ہے اور ہم کمزور ہیں, تو کیا کل آپ کشمیر کے بارے میں بھی یہی کہیں گے؟ کیا کل آپ اپنے نیوکلیئر ایکسس کے بارے میں بھی کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہوں اور کہیں گے کہ جی ہم کیا کریں, ہمیں امریکہ نے کہا اس کو رول بیک کریں؟ تو بھئی اگر ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے تو اس وقت عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کو, ہمارے غیور فوجیوں کو, کہ وہ سوچیں کہ یہ لوگ تو آپ کا بھی سودا کریں گے, یہ تو آپ کے ایسٹس کا بھی سودا کریں گے. اچھا, ایک اور کنفیوژن جو لوگوں کو ہے اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو 20 پوائنٹس ہیں ان کے اندر فلسطینیوں کو نہیں فیکٹر ان کیا گیا, ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا, یا ان کی امنگوں کو نہیں پوچھا گیا, حماس کو کوئی رول نہیں. پی اے کی بات تو ہو رہی ہے جو فلسطینین اتھارٹی ہے, لیکن حماس کو کوئی رول نہیں دیا گیا. ہم کو بھی کچھ دینا چاہیے, پوچھ لینا چاہیے. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں حماس کے ڈیسیجن آ کے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ایز اے مسلم امہ 2 ارب کی امت ہے, وہ کیا اس کو اس طرح سوچے کہ فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے, فلسطین جو ہے وہ عربوں کا ہے, اور عرب جو چاہیں اس کے بارے میں ڈیسیجن لیں؟ کیا یہ ایسے ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ہر مسلمانوں کی جو زمین ہے وہ مسلمانوں کی کلیکٹیو ملکیت ہے, اور کلیکٹیو ملکیت سے یہاں میری مراد ہے کہ ہم اس کے کلیکٹیولی رسپانسبل ہیں. یہ ایسا نہیں ہے, یہی تو ویسٹ کی آپ کہہ لیں چال تھی کہ اس نے ہمیں نیشنلزم کا بیج ہمارے اندر بو کے, اور انہوں نے یہ اچیو کیا کہ آج پاکستان کی فوج جو ہے پاکستان کی سرحدوں کی تو محافظ ہے, لیکن کشمیر کی بھی نہیں ہے, افغانستان کی بھی نہیں ہے کو جا کے وہ فلسطین کو سمجھے. تو اسی طریقے سے ابھی بھی جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں یہ وہی کولونیل مائنڈ سیٹ ہے جو کہ کالونسٹ ہمارے اندر ڈال گئے, کہ جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا ہم جو ہیں وہ یہاں کے لیے ذمہ دار ہے, وہ وہاں کے لیے نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کیا امریکہ کے اندر ٹیکسس کے جو لوگ ہیں وہ ٹیکسس کو اگر روس کے حوالے کرنا چاہیں تو باقی امریکی اس کو کرنے دیں گے یہ کہہ کے کہ یہ تو ٹیکسس والے ہیں؟ تو جس طریقے سے آپ کو یہ عجیب بات لگ رہی ہے, یا اگر میں آپ سے کہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اگر اس وقت جو ہے نا ویسے بھی جہاں پہ جیسے رولر ہیں تو وہ تو سینموں میں اور عیاشیوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں ان کے رولرز جو ہیں اس ٹائم پہ, تو وہ اگر کہیں کہ یار یہ کعبہ جو ہے نا یہاں سے آپ اٹھا کے لے جائیں, تو کیا ہم اس بات کی اجازت دے دیں گے کہ اس کو جو ہے نا ریلوکیٹ کر دیا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ جی کسی ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پہ موسم بھی اچھا ہو اور آپ وہاں پہ جو ہے نا اس کریں؟ ہم دس از ناٹ پاسبل. اس کی کوئی اجازت شریعت دیتی ہی نہیں ہے. ہمارے لیے زمین ایک مقدس چیز ہے, اسی طریقے سے مقدس چیز ہے جس طریقے سے ہمارے لیے جان ہے, عزت ہے, مال ہے مسلمان کا. تو یہ کلیکٹیو ہے. اور آپ دیکھیں اس چیز کو نا بہت اچھے طریقے سے سلطان عبد الحمید جب ان سے تھیوڈور ہیتزل جو تھا اس ٹائم پہ, اس نے ان کے ساتھ رابطے کی کوشش کی اور پیغام بھجوائے, اور اس پیغاموں کے اندر اس نے یہ تک کہا کہ جی آپ کے اوپر قرضہ ہے, ملینز آف ڈالرز کا قرضہ ہے, آپ کے ملینز آف پاؤنڈز کا قرضہ ہے, ہم آپ کو یہ قرضہ معاف کرا دیں گے, ہم آپ کی جگہ دے دیں گے, آپ ہمیں یہ فلسطین کی زمین دے دیں. تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ میری نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی چیز ہے, میں بھی آپ کو یہ نہیں دے سکتا. تو جب وہ نہیں دے سکتا تو نہ فلسطینی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں, نہ اس کا فیصلہ کر سکتی ہے, نہ اس کا اسلامک جہاد فیصلہ کر سکتی ہے, اور نہ اس کا پی اے جو ہے وہ اس کا فیصلہ اتھارٹی وہ بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. تو جس طرح اس نے کہا تھا کہ یار میں نہیں دوں گا, لیکن جب خلافت ٹوٹ جائے تو پھر تم جو ہے نا پیسے چھوڑو, پھر مفت میں لے جانا اوور آر ڈیڈ باڈیز. یہی ہو رہا ہے. تو یہ اس کی کہیں سے بھی اجازت نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل کو اگر آپ پوری طریقے سے لٹ سے, اللہ نہ کرے, پورے طریقے سے جو ہے نا سرنڈر کرتی ہے, میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور وہ کہتی ہے کہ جی ہاں ہمیں سب کچھ قبول ہے اور ہم اپنے اسلحہ بھی دیتے ہیں اور آپ جو ہے نا یہ زمین لے لیں اور ایسے کر دیں ویسے کر دیں,
اس چیز کی ان کو اجازت ہی نہیں ہے, یہ چیز قابل قبول ہی نہیں ہے, وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ایگزیکٹ, یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ نہ لڑیں کیونکہ وہ کمزور ہیں, یہ وہ کر سکتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی نہیں لڑ سکتے, لیکن وہ کوئی ڈیل نہیں کر سکتے, وہ اس زمین کا سودا نہیں کر سکتے, وہ اس کا کو آفیشیلی سائن کر کے ایک قرارداد کے تحت یہودیوں کے یا نصارہ کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, چاہے 100 سال اسی طریقے سے پڑی رہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال ہے ہمارے لسنرز میں جو لوگ شاید ایسے سوچ رہے ہوں کہ یار ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان میں یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یار ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی زمین کے ساتھ کیا فیصلہ کریں, اس کے ساتھ میں کیا ڈیسیجن لیں, یہاں ماس کیا ان کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے, تو وہ جو چاہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے, اگر ہم ایسے سوچ لیں تو ہم اس نیشنلزم کی بیماری سے افیکٹ ہو چکے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کے اندر یہ آئیڈینٹیز اور ان نیشن اسٹیٹس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو پھر بھی خیر ہے, ہمارے لسنرز میں سے کچھ اس وقت یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا بڑے آرام سے یہاں پہ اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں میری پرسنل ذات جو ہے نا کہ میں کتنا درد رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا, دیٹس اے سیپریٹ ڈسکشن. لیکن یہ بات سمجھنا کہ اگر آپ کا ان لوگوں پہ دل دکھتا ہے تو آپ بلائیں اپنی فوج کو اور کہیں کہ جا کے لڑے وہاں پہ. ہم تو 2 سال سے یہ بات کر رہے ہیں نا, آپ یہ رسک لیں نا, آپ آواز بلند کریں, آپ اس کو ایک تحریک بنائیں, آپ اس کو, کیونکہ یہ وہ حل ہے جو کہ اسلام پرسکرائب کرتا ہے. اسلام آکیوپائڈ لینڈ کے لیے اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں دیتا. میں چیلنج کرتا ہوں اس فورم کے اوپر کہ تمام علماء کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکیوپائڈ لینڈ جو مسلمانوں کی جگہ ہو آلریڈی, آپ مجھے صلح حدیبیہ کے قصے نہ کریں, اس لیے کہ وہ تو ویسے بھی جو لینڈ تھی وہ مکہ کی تھی, وہاں پہ اسلام اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. ایک بار اسلام ایک جگہ پہ اسٹیبلش ہو جائے, مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے, وہاں پہ اسلام کے قوانین نافذ ہو جائیں, وہ ہم اس کو اپنے خون کے ذریعے اس لینڈ کو کھول دیں, پھر ہم اس کو آفیشیلی ہم اس کو پھر واپس ہم وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن ہم یہ مانیں گے نہیں, ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اب آپ کی ہو گئی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ چیز جو ہے نا, تو اسی طریقے سے جو لوگ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں, ہمارے جن بھائیوں نے, ہماری جن بہنوں نے اپنے ہاتھ بازو کٹوا کے انہوں نے اس جگہ کی رکھوالی کی اپنی جانوں کے ذریعے, ان کے لیے انشاءاللہ سب سے بڑا تحفہ ہے اور وہ جنت کا تحفہ ہے. اس سے زیادہ بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہنا کہ کیونکہ وہاں پہ یہ چل رہا ہے اور ہم تیار نہیں ہیں اپنا فرض نبھانے کے لیے, اس لیے ہم ان کو مزید تکلیف میں ڈال رہے ہیں کہہ کے کہ اب ان سے ان کا رائٹ بھی چھن جائے اور ان کی زمین بھی چھن جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کیا ہو, اور ہم اس لیے ان کو ٹرمپ کے حوالے کر دیں, ہم ان کو نیتن یاہو کے حوالے کر دیں. یعنی اگر ان کو روکنے والی کوئی چیز تھی تو وہ چیز تھی یہ جو ریزسٹنس تھی ہمارے مجاہدین کی, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی آرمز لے کے اور ان کو حوالے کر دیں. یہ شدید غلط بات ہے, یہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے والی بات ہے. اچھا, اسی کنیکشن میں ایک اور بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں فلسطینی ایک کیا کہتے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن یا اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی جاتی ہے کہ ہاں وہ کوئی بھی ڈیل ہونی چاہیے, اس کے اندر فلسطینین ریکگنیشن ہونی چاہیے, ان کو اسٹیٹ ہوڈ. اور اس میں جناح صاحب کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم نے وہ بات کرنی ہے جو کہ ہماری پالیسی, اور ہماری پالیسی جناح صاحب نے ڈیفائن کرتی تھی. تو کوئی بھی لوگ جب نظر آتا ہے کہ اس طرح کی بات کرنے حکومت جاتی ہے تو کچھ لوگ یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو بات ہے یہ الائن نہیں ہے ود ہز اسٹیٹمنٹ. تو کیا ہمیں اپنی فلسطین کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے, یا فلسطین کی ہماری اسلام کی ہسٹری اس سے بہت پرانی ہے, اور یا اس سے پہلے بہت پہلے ہم اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, یا ہمیں اس نیشن اسٹیٹ کے فریم ورک کے بارے میں دیکھنا چاہیے جو کہ پوسٹ ورلڈ وار فریم ورک ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اور فلسطینی بھی اسی کے اندر رہ رہے ہیں, تو ہمیں اسی کے اندر سوچنا چاہیے. میں اس کا جواب جو ہے نا سورہ الاحزاب کی 36ویں نمبر آیت سے دینا چاہوں گا, جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. آپ دیکھیں یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ ایک مومن کے لیے یہ بات اس کو زیب نہیں دیتی, مومن مرد کو اور مومن عورت کو. ٹھیک ہے, کیا بات زیب نہیں دیتی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معاملے کے اندر فیصلہ کر دیا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمیں بتا دی ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر پھر ہمیں یہ خیرت و یہ اختیار کی بات ہو رہی ہے. ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس. تو یہ باتیں کرنا
کہ یہ ہم جو ہے نا یہ فلانے نے یہ کہا تھا. بھائی ہم جو ہیں ایون اگر جناح صاحب نے کوئی بات کی ہے جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو آپ جناح صاحب کو فالو کریں گے یا آپ قرآن و سنت کو فالو کریں گے. اور اسی طریقے سے اگر آج شہباز شریف اور عاصم منیر کچھ کر رہے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث سنہ اور سیرت کے 100% خلاف جاتا ہے تو کیا آپ ان کو فالو کریں گے صرف اس لیے کہ وہ اس وقت پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میرے خیال میں میری یہ انڈرسٹینڈنگ مسلمانوں کو ڈیولپ کرنی ہوگی کہ وی ڈو ناٹ ریلائی آن اینی تھنگ فرام ہسٹری ٹو ڈیسائیڈ آور میٹرز. ہم حکم شرعی کے پابند ہیں. حکم شرعی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ زمین، یہ علاقہ، یہ القدس کا علاقہ ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں، جس کے بارے میں احادیث ہیں جو کہ اس جگہ کی تعریف کر رہی ہیں، جو کہ اس کو برکت والا بتا رہی ہیں، اس پورے علاقے کو. ہم اس کا سودا کسی بھی قیمت پہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمیں مسلمانوں کو نا چند چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. پہلا، اس کا سلوشن کیا ہے. آپ کے ساتھ کوئی بحث آ کے کرتا ہے، آپ اس کو بتائیں بھائی یہ سلوشن ہے اور مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں جب ایک چیز کے اندر سلوشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا تو میں اپنی باتیں بیچ میں ڈالوں. دوسرا، بڑا اچھا آپ نے کہا کہ جی یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے ہمیں یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہمیں ابراہم اکارڈز بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ان کے ساتھ دوستیاں بڑھائیں، یہ سارا کچھ کریں. نہیں، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. ہم اپنے جو اس وقت جو کچھ اندازوں کے مطابق 6,80,000 مسلمان انہوں نے شہید کیے ہیں اور پتہ نہیں کتنے زخمی ہیں، کتنوں کو لنگڑا کیا ہے، کتنوں کے بازو کٹے ہوئے ہیں. ہم ان کے خون کا سودا یہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ سب کچھ قبول نہیں. پھر ایک امپورٹنٹ بات یہ جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ دیکھیں اس معاملے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بشارتیں موجود ہیں جو کہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کفار کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ اسٹیبلش کرے گا. تو ایک میں سناؤں، سورہ آل عمران کی 12ویں نمبر آیت ہے جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتَحْشُرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ. اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کافر ہوئے، تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف گھیر کر لائے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اسی طریقے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا پتہ ہے. انہوں نے ہمیں بڑا کلیئر بتایا اور ہم اس کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں جب انہوں نے ہمیں کہا کہ تم یہودیوں سے ضرور لڑو گے اور تم ضرور انہیں قتل کرو گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ہمارے لیے ایک ایمانی چیز ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایمانی چیز ہے کہ اسلام کا دین جو ہے وہ اس کو غلبہ ملے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو مطلب مشرکون کو تو تکلیف اس سے ہوگی، ان سب کو تکلیف ہوگی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ دین آیا ہی غالب ہونے کے لیے. اور غالب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زمینوں کے سودے کرتے پھریں اور ان کو بیچتے پھریں. جزاک اللہ صاحب. اس بات کو انشاءاللہ یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں اس باٹم لائن کے ساتھ کہ ہم مسلمانوں کے جو بھی مسائل ہیں یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یا ہماری عقیدے سے بات نکلتی ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے، ہم گائیڈنس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھیں، اللہ کی شریعت کی طرف دیکھیں، اور وہ دین حق ہے اور وہ ہمارے تمام مسائل کا حل رکھتا ہے. نہ کہ ہم ان مسائل کے حل کے لیے UN، ٹرمپ یا کسی اس طرح کے جو ہے وہ غیر اسلامی باڈی یا ایک کفر نظام کی طرف ہم لے کے جائیں. ہم ان کی طرف نہ جا سکتے ہیں، نہ ہم ان کو کوئی اتھارٹی دے سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بڑا کلیئرلی کہتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ ہرگز کفار کو مسلمانوں کے اوپر راستہ یعنی اتھارٹی نہیں دیتا، نہیں دے گا. تو ہم ان کو کس طریقے سے اپنا بڑا بنا کے بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے انڈر رہتے ہوئے ہم یہ سائن کرتے ہیں اور ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے. بے شک. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنی ہم ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.